اس کی آنکھوں میں نمی تھی، یہ خوشی کے آنسو تھے جن کا ماخذ دل میں ٹھاٹھے مارتا مسرت کا سمندر تھا۔ دعاؤں کا جواب آ گیا تھا اور جڑواں شہر میں واقع گاڑیوں کے پرزے بنانے والی کمپنی فلیکس اینڈ گیٹ سے وابستگی شاہد کے لیے ایک ناقابل یقین تجربہ ثابت ہونے والی تھی۔ شاہد کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اسے ڈگری کے حصول سے قبل ہی ملازمت کی پیشکش ہو گئی تھی۔ شاید یہ اس کی شب و روز کی محنت کا صلہ تھا، نئے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کی خداداد صلاحیت کا نتیجہ تھا، جس نے اس کا سپنا سچ کر دکھایا، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے مستقبل میں روشنی کی قلت نہیں۔ فلیکس اینڈ گیٹ میں ایک نئی دنیا اس کی منتظر تھے۔ وہاں اسے انجینئرنگ ڈائریکٹر جیسا کلیدی عہدہ سونپا گیا۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری تھی، لیکن شاہد کو اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ جس روز اسے ملازمت ملی، یقینی طور پر لاہور میں مقیم اس کے اہل خانہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہوں گے، والدین کی آنکھوں میں مسرت ہوگی۔ ان کے سپوت نے خود کو حقیقی معنوں میں کارآمد ثابت کر دیا تھا۔ جہاں تک شاہد کا تعلق ہے، اس محنتی نوجوان کے دل میں آگے بڑھنے کا ارادہ تھا، جس کے حصول کے لیے وہ نئی مہارتیں سیکھنے کا مصمم ارادہ کیے بیٹھے تھا۔ اس نے جم کر کام کیا، کچھ ہی دنوں میں انتظامیہ کا دل جیت لیا۔ اعلیٰ عہدیداروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ہمارا انتخاب درست ثابت ہوا۔ اس وقت کس نے سوچا تھا کہ یہ پاکستانی نوجوان چند برس بعد اسی کمپنی کا مالک بن جائے گا؟ وقت کی رفتار تیز تھی، اتنی تیز شاہد اندازہ ہی نہیں لگا سکا کہ اسے فلیکس اینڈ گیٹ میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1.5 برس بیت گیا ہے۔ اس عرصے میں شاہد نے کمپنی کے مالک چارلس گلیسن کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اس پر بھروسہ کرنے لگے تھے۔ انہی دنوں کمپنی انتظامیہ کو پلاسٹک کے ایک مکمل ٹکڑے پر مشتمل بے جوڑ بمپر تیار کرنے کا خیال سوجھا۔ ماہرین کا اندازہ تھا کہ اس طرز کا بمپر آنے والے برسوں میں گاڑیوں کی ضرورت بن جائے گا۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے چارلس گلیسن کی نظر انتخاب باصلاحیت پاکستانی نوجوان شاہد پر ٹھہری۔ اس دوپہر وہ چند اہم فائلوں میں الجھا تھا کہ میز پر دھرا ٹیلی فون بجا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے بلاوا آیا تھا۔ شاہد نے اپنے بال درست کیے اور مرکزی ہال کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ ضرور تھا کہ کمپنی انتظامیہ کسی اہم معاملے میں الجھی ہوئی ہے۔ یہ بازگشت بھی وہ سن چکا تھا کہ علاقائی مارکیٹ میں ایک جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بمپر کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ غالب امکان ہے کہ میٹنگ کا تعلق بھی اسی ڈیمانڈ سے ہو، اس نے خود سے کہا۔ لیکن انہوں نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ یہ سوال اس نے خود سے کیا تھا۔ ٹھیک اس لمحے قدرت مسکرائی۔ وہ جواب جانتی تھی۔ صارفین کے بڑھتے تقاضے پورے کرنے کا کارنامہ ایک پاکستانی انجام دینے والا تھا۔ جب کمپنی کے مالک چارلس نے آگے بڑھ کر اس کا پرجوش استقبال کیا، اس نے تھوڑی حیرت محسوس کی۔ بے شک وہ ایک غیر متعصب شخص تھا جو اپنے ملازمین کو سراہتے وقت کنجوسی سے کام نہیں لیا کرتا تھا، لیکن اس روز وہ کچھ زیادہ ہی خوش معلوم ہوتا تھا۔ شاہد نے میٹنگ ہال میں موجود دیگر افراد کی جانب دیکھا
جن کی آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی۔ ایک بے جوڑ بمپر ہماری ضرورت ہے شاہد۔ چارلس کا ہاتھ اس کے کاندھے پر تھا، اور اس کی تیاری کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ یکدم اسے اپنے کاندھوں پر بوجھ محسوس ہوا، توقعات کا بوجھ، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر تن کر کھڑا تھا۔ عزم اس کی قوت تھی، اور وہ امکانات پر یقین رکھتا تھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب کہ آپ نے مجھے اس اہم ترین پروجیکٹ کے لائق سمجھا۔ بس ایک بات کا خیال رہے، ایک سینئر رکن نے کہا، بمپر ایسا ہونا چاہیے جو آٹو موبائل انڈسٹری کو پسند آئے۔ وہ ہلکا، مضبوط اور سستا ہو۔ ہلکا، مضبوط اور سستا، شاہد نے دھیرے سے کہا۔ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ تو کام شروع کر دو نوجوان۔ اس بار ایک ضعیف العمر شخص نے اسے مخاطب کیا۔ وہ کمپنی کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا۔ ہماری سپورٹ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنی ٹیم بناؤ، درکار اشیاء کی فہرست مرتب کرو۔ ہمیں تم پر پورا بھروسہ ہے۔ بھروسہ؟ اس نے دل میں کہا، ہاں، مجھے بھی خود پر پورا بھروسہ ہے۔ فلیکس اینڈ گیٹ کا دفتر سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ داخلی حصے میں نصب جہازی سائز گھڑی کی سوئیاں ایک کے ہندسے کی جانب بڑھ رہی تھیں، جو اس جانب اشارہ تھا کہ شہر کی اکثریت نیند کی آغوش میں ہے۔ ایسے میں فلیکس اینڈ گیٹ کے دفتر کے ایک خاموش کونے میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ یہ ایک کیبن تھا جہاں گندمی رنگت والا ایک نوجوان بیٹھا تھا۔ اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، اور وہ میز پر بکھرے کاغذات میں الجھا تھا۔ وہ شاہد تھا جس پر ایک ہی دھن سوار تھی، ایک ہلکا، مضبوط اور سستا بمپر تیار کرنے کی دھن، جس نے اسے وقت کی تقسیم سے ماورا کر دیا تھا۔ گزشتہ 3 روز سے اس کے وقت کا بڑا حصہ دفتر ہی میں گزر رہا تھا۔ ساتھی ازراہ مذاق یہ کہنے لگے تھے کہ اسے اپنا بستر بھی اپنے کیبن میں لگا لینا چاہیے۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، وہ گرم اور تیز تھی۔ پھر کاغذات پر نظریں ٹکا لیں، جن میں سے چند پر پینسل اسکیچ بنے تھے، چند اوراق پر بمپر سازی کے حوالے سے ہونے والی جدید تحقیقات درج تھیں۔ ایک فائل ساتھی انجینئروں کی جانب سے مرتب کردہ تجاویز پر مشتمل تھی۔ اس منصوبے پر کام شروع کرتے ہی شاہد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بمپر تیار کرنا سہل نہیں۔ کئی رکاوٹیں حائل تھیں۔ ایک مسئلہ سلجھتا تو دوسرا سامنے آن کھڑا ہوتا، اس سے نکلتا تو تیسرے سے سامنا ہو جاتا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ وہ چونکا، دستی گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف حامد تھا، اس کا دوست۔ شیڈ، تم ذرا نہیں بدلے، ابھی تک دفتر میں بیٹھے ہو؟ اس کی آواز میں شوخی تھی۔ حامد واشنگٹن میں واقع پلاسٹک سازی کی ایک بڑی کمپنی سے منسلک تھا۔ بمپر کی تیاری کے سلسلے میں 2 روز قبل شاہد نے اسے فون کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ حامد کی صلاحیتیں اس عمل میں معاون ثابت ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات ان دونوں دوستوں کی پرجوش گفتگو لگ بھگ 30 منٹ جاری رہی۔ پلاسٹک کی تیاری کے اسرار و رموز سے واقف حامد کئی سود مند مشوروں سے لبریز تھا، جو ایک مضبوط،
اور سستا بمپر تیار کرنے میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ جب شاہد نے فون رکھا وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ اسے ایک بے جوڑ بمپر کی تیاری کے امکانات روشن نظر آنے لگے تھے۔ فلیکس اینڈ گیٹ کا دفتر سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ بس ایک خاموش کونے میں زرد روشنی پھیلی تھی۔ وہاں ایک پاکستانی بیٹھا تھا۔ اس کے جذبے نے یہ کر دکھایا۔ جڑواں شہر میں واقع آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے پرزے تیار کرنے والی کمپنی کے باصلاحیت انجینئر نے ایک ہلکا، مضبوط اور سستا بمپر تیار کر لیا تھا۔ اس کامیابی پر کمپنی میں جشن منایا گیا۔ چارلس نے اس تقریب میں تقریر کی جس میں جی کھول کر شاہد کی صلاحیتوں کو سراہا۔ سامعین نے تالیوں کے معاملے میں کوئی کنجوسی نہیں دکھائی۔ یہ ستائش اس کا لہو گرمانے میں معاون ثابت ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر سب سے پہلے اس نے اپنے ان دوستوں کا شکریہ ادا کیا جن کے مشورے اس پروجیکٹ میں کارآمد ثابت ہوئے۔ دوستوں کی اس لسٹ میں حامد سر فہرست تھا جو اس شام تقریب میں موجود تھا۔ وہ فضول خرچی سے اجتناب برتتا تھا، لیکن اس رات اس نے اپنے دوستوں کو شہر کے ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں دعوت دی۔ وہ واقعی خوش تھا۔ چند روز بعد یہ بمپر مارکیٹ میں آ گیا۔ ماہرین کی جانب سے اسے سراہا گیا۔ صارفین کا رد عمل بھی مثبت رہا۔ اخبارات نے بھی اسے خصوصی کوریج دی۔ یوں پہلی بار لاہور سے تعلق رکھنے والے 23 سالہ شاہد خان کا نام امریکی اخبارات کی زینت بنا۔ یہی شاہد خان چند برس بعد اخباری خبروں کی ضرورت بننے والا تھا۔ فلیکس اینڈ گیٹ میں کام کرتے ہوئے اسے لگ بھگ 8 برس بیت گئے تھے اور اب وہ اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ امریکہ میں گزری تیز رفتار زندگی نے اسے جمود کا مخالف بنا دیا تھا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر یکسانیت نہیں، اور اب اسے اپنے کام میں یکسانیت نظر آنے لگی تھی۔ چند برس قبل جب اس نے جدید طرز کا ایک بے جوڑ بمپر تیار کیا تھا اس وقت وہ جوش اور ولولے سے بھرپور تھا، لیکن بعد کے برسوں میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا جو اس میں تجسس بھر سکے۔ شاید اسی وجہ سے وہ اپنی 9 سے 5 کی ملازمت سے اوب گیا۔ کیا واقعی تم ذاتی کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہو؟ حامد کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ اتوار کی دوپہر تھی۔ دونوں دوست ایک درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے جہاں وہ یونیورسٹی کے زمانے میں اکثر آیا کرتے تھے۔ شاہد نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں کھڑکی کے باہر پھیلی ستمبر کی نرم دھوپ پر ٹکی تھیں۔ برادر کہاں کھو گئے؟ حامد نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ شاہد نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد دمک رہا تھا۔ تبدیلی، میں تبدیلی کا خواہش مند ہوں اور یہ ملازمت اب جمود کا شکار ہو گئی ہے۔